2 درجن کے قریب ممالک پر مشتمل یہ پورا خطہ نااہل، بد کردار اور بددیانت سیاستدانوں اور طالع آزما ظالم اور متکبر فوجی آمروں کے زیر تسلط کئی صدیوں تک سسکتا رہا۔ لوگ سیاسی حکمرانوں اور فوجی آمروں کی بددیانتی اور کرپشن کی وجہ سے فاقہ زدگی کی زندگی جی رہے تھے، اور ان کے ظلم و تشدد کے ہاتھوں نہ رات چین سے کٹتی تھی اور نہ دن آرام سے۔ دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ ان سیاسی حکمرانوں کی پشت پناہ تھا، اور فوجی ڈکٹیٹروں کی طاقت کے ذریعے تو وہ ان ممالک کے لاکھوں شہریوں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکا تھا۔ کوئی گھر اپنے پیاروں کے کھو جانے پر ماتم کرتا تھا تو کسی گھر میں رات کو روٹی میسر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے بلکنے کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ پورے کا پورا جنوبی امریکہ دہشت زدہ، آفت نصیب اور خانمہ برباد تھا۔ ارجنٹائن ہو یا چلی، پیرو ہو یا یوراگوئے، برازیل ہو یا گوئٹے-مالا، ہنڈراس ہو یا کولمبیا، سبھی ایک جیسی قیامت سے گزر رہے تھے۔ ارجنٹائن میں پیرن کی سیاسی حکومت کی کرپشن نے ملک میں جب افراط زر کی شرح 335% تک پہنچا دی اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بالکل مشکل ہو گیا، تو چہرے بدلنے کے لیے طالع آزما جرنیل جو امریکہ کے مشہور زمانہ اسکول آف امریکہ سے سازشوں کی تربیت حاصل کر کے آئے تھے، انہیں اقتدار پر قابض کروایا گیا۔ جنرل ویڈیلا نے 1975 میں اقتدار سنبھالا، اور پھر باری باری 4 جرنیلوں نے 1983 تک اس ملک کے ساتھ وحشت و بربریت کا ننگا اور گھناؤنا کھیل کھیلا۔ جرنیلوں کے ظلم کا یہ کھیل امریکہ کی اس عالمگیر سرد جنگ کا حصہ تھا جو وہ کمیونسٹوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جنہیں شدت پسند گوریلے کہا جاتا تھا۔ ملک بھر میں 30,000 لوگ لاپتہ ہوئے اور لاکھوں بغیر کسی مقدمہ کے عقوبت خانوں میں پہنچا دیے گئے۔ ہر ادارے کو تباہ اور ہر شہر کو خوف کا گڑھ بنا دیا گیا۔ لیکن یہ چاروں جرنیل اس قدر نمک حلال تھے کہ وہ اس جنگ کو امریکہ نہیں بلکہ اپنی ہی جنگ کہتے رہے، بار بار تقریریں کرتے کہ وہ حکومت کے باغیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان ڈکٹیٹروں کے خلاف پہلی آواز 1977 میں پلازا ڈی میو کے سامنے 40 ماؤں نے بلند کی، جو سروں پر سفید رومال باندھ کر اپنے گمشدہ بچوں کی تلاش کے لیے نکلی۔ یہ آمریت کے زیر سایہ عوامی تالاب کے سکوت میں پہلا شور تھا۔ 1978 میں ان ماؤں کے ساتھ گمشدہ افراد کی دادیاں اور نانیاں بھی شریک ہو گئیں۔ لوگ احتجاج کرتے، غائب ہوتے، مارے جاتے، تشدد کا شکار ہوتے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ تھی کہ جرنیلوں نے زبردستی باصول ججوں کو نکال کر عدالتوں میں اپنے کاسہ لیس جج بھرتی کر لیے تھے۔ احتجاج بلند ہوتا گیا، عوام پر گرفت کمزور پڑی، تو چہرہ بدلنے کے لیے مجبوراً 1983 میں الیکشن کروانے پڑ گئے۔ لیکن عوام کی نفرت کے علاوہ سے الفونس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے برسے اقتدار آتے ہی احتساب کے لیے ایک نیشنل کمیشن قائم کیا۔ ابھی تحقیقات کا آغاز ہی ہوا تھا کہ امریکہ مقامی فوج کے ذریعے بددیانت لیڈروں اور اپنے جرنیلوں کے دفاع کے لیے براہ راست کود پڑا۔ اندرونی اور بیرونی دباؤ جب اکٹھا ہوا تو جرنیلوں نے سیاستدانوں کو مجبور کر کے 1984 میں ایک قومی مفاہمتی قانون پاس کروایا، جسے ڈیو اوبیڈینس قانون کہتے ہیں۔ اس کے تحت قتل، اغوا، تشدد، غائب کرنے اور کرپشن کے تمام مقدمات ختم کر دیے گئے۔ اسے سیاسی طور پر ننسا ماس یعنی آئندہ نہیں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی زبان میں آپ اسے NRO کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ عوام جنہوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے زخم کھائے تھے، جو اس عرصہ میں بددیانتی کی وجہ سے بھوک سے مرتے رہے تھے، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے تھے، تشدد سے معذور ہو گئے تھے، وہ پارلیمنٹ کے اس قانون کے خلاف روز چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں جاتے، بحث کرتے اور ناکام لوٹتے۔ بددیانت اور خریدی ہوئی عدالتوں کی یہ کارروائیاں لوگوں کے زخم پھر سے تازہ کرنے لگ گئیں۔ عوام کا غیظ و غضب بڑھتا جا رہا تھا، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہ تھا۔ فوج اور نہ ہی پارلیمنٹ، دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ عوام نے آخری حربے کے طور پر ایک راستہ اپنایا۔ وہ سپریم کورٹ کے دروازے پر جا پہنچے۔ سپریم کورٹ کے جج اس وقت تک عوام کی نبض پہچان چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ اگر انہوں نے انصاف سے عاری فیصلہ دیا تو وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکیں گے۔ عدالت میں ایک بحث کا آغاز ہوا کہ کیا کسی قاتل، چور، ڈاکو، اغواکار اور ظالم کو معافی دینے کا اختیار کسی بھی حکمران کو حاصل ہے؟ بحث ختم ہوئی
تو 2005 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ NRO نما طرز پر معافی پر مبنی مصالحت کا یہ قانون انسانی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے، یہ انسانی اقدار کے خلاف ہے، اور عدالت نے اس مصالحتی قانون ڈیو اوبیڈینس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ ارجنٹائن کے صدر منیم کی عام معافی ختم کر دی گئی اور بیونس آئرس کے اس زمانہ کے پولیس کے سربراہ کو گرفتار کر کے اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ پھر ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا جنہیں عام معافی دی گئی تھی۔ ارجنٹائن کی دیکھا دیکھی چلی، پیرو، یوراگوائے، برازیل، گوئٹمالا اور ہنڈراس نے افواج کے دباؤ میں بددیانت اور ظالم حکمرانوں کے لیے ایسے ہی قومی مصالحتی قوانین مرتب کر کے نافذ کر دیے تھے۔ ان قوانین کو امریکہ بہادر کی ضمانت بھی حاصل تھی، لیکن جب عوام کا جم میں سرفروشاں اٹھتا ہے تو پھر کوئی اس سیلاب کے سے نہیں بچ سکتا۔ پیرو کی سپریم کورٹ اس طرح کے مفاوضتی قانون پر فیصلہ دینے میں سب سے پہلے میدان میں اتری۔ اس نے ارجنٹائن سے بھی پہلے 2001 میں اس طرح کے قانون کو ضمیر اور اخلاق کے لیے ایک لعنت قرار دیا۔ سابقہ صدر البرٹو فیوجی موری کی معافی ختم کر دی گئی، وہ جاپان بھاگ گیا، لیکن عوام کے غصے کے ساتھ اسے کون سا ملک تھا جب پناہ دیتا، بھاگ کر چلی آ گیا اور پھر وہاں سے پکڑ کر پیرو لایا گیا اور عدالت میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہنڈراس نے بھی اسی سال اس مفاہمتی قانون کو ختم کیا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حکومت اس بات کو ممکن بنائے کہ ظلم، زیادتی اور کرپشن کے ملزم ملک سے بھاگ نہ جائیں۔ چلی اس کے صدر جنرل پینوشے کی مثال تو اب تاریخ کا حوالہ بن چکی ہے، جس نے آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو عدالتوں سے بالاتر بنا لیا تھا، اپنے آپ کو خود ہی معافی دے دی تھی، مگر جب سپریم کورٹ نے اس کو دی جانے والی معافی کو انصاف، قانون اور اخلاقیات کے منافی قرار دیا تو اسے دنیا بھر میں کوئی جائے پناہ نہ مل سکے۔ وہ اپنے دوست امریکہ کی جانب ملتجی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے 100 کے قریب ہواری گرفتار کر لیے گئے، اس کے ساتھی 35 جرنیلوں کو عدالتوں سے سخت سزائیں سنائی گئیں، اور اس کے پشت پناہ امریکہ نے ہی اسے کان سے پکڑ کر جہاز میں بٹھایا اور اسے مظلوم عوام کے حوالے کر دیا۔ وہ چند دن عدالت کی پیشیاں بھگتتا رہا، مگر ایک دن حیرت کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب وہ مرا تو اس کے جنازے کے ساتھ عوام کی نفرت کا عالم دیدنی تھا، اسے عزت سے قبر میں اترنا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ بیدار قومیں جب اپنے منصفوں کی پشت پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان منصفوں کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتی ہیں تو پھر یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ کون کس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کون کتنا طاقتور ہے، کس کے پیچھے کتنا اسلحہ ہے۔ جب لوگ انصاف کی بالادستی چاہنے لگیں تو عدالتیں صرف ایک بنیاد پر فیصلہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ انسانی اخلاقیات، انسانی برابری اور انصاف کی روح کیا ہے۔ وہ انجام سے بے خبر ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں انہیں طاقتور سے طاقتور ادارے یا فرد کو سزا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا عدل ایک تلوار بن جاتا ہے جس کی چمکدار دھار میں عوام کی امنگیں چمک رہی ہوتی ہیں اور وہ ظالموں کی گردنوں پر انجام کی بجلی بن کر گرنے کے لیے بے تاب ہوتی ہیں۔